بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بڑی دلچسپ اور بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے۔ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ تھا پاکستان کی آئین کا ایک آرٹیکل کا شق ہے 62(1)F، جس کے تحت کسی کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور سوال یہ تھا کہ یہ اگر نااہل کسی کو قرار دیا ہے تو آئین میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے وہ نااہل ہے، تو وہ کتنے عرصے کے لیے نااہل تصور ہوگا؟ اب اس کا جو فوری اطلاق ہو رہا تھا، ویسے تو اصول کی بات ہے، لیکن حالیہ منظرنامے میں دیکھا جا رہا تھا وہ یہ کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب وہ نااہل ہوئے تھے 62(1)F کے تحت ہی۔ 2017 میں پینما کیس میں اقامے کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دے دیا اس وقت کے سپریم کورٹ نے 62(1)F کے تحت، اور پھر اس کے بعد نیچے کے احتساب کی عدالتوں میں گیا، انہوں نے جیل بھی بھیج دیا مختلف اور مقدمات میں۔ اس کے ایک سال بعد 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور کیس لگا ہوا تھا، تب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس سے، اس کو سمیع اللہ بلوچ کیس کہتے ہیں، اور اس میں یہ سوال زیر بحث آیا کہ اگر کوئی 62(1)F کے تحت نااہل ہو جائے تو وہ کتنے عرصے کے لیے نااہل ہوگا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ زندگی بھر کے لیے نااہل ہوگا، بات ختم۔ اس پہ ثاقب نثار صاحب جس وقت چیف جسٹس انہوں نے کہا بھی کہ عوام کا یہ رائٹ ہے، یعنی مفہوم یہ تھا، الفاظ میرے ہیں، عوام کا رائٹ ہے کہ وہ ایسا نمائندہ چنے جو آئیڈیل ہو، جو اس طرح صادق ہو، امین ہو، جھوٹا نہ ہو، اس لیے کوئی نااہل اس کے تحت تو تاحیات نااہل ہے۔ انٹرسٹنگلی اس کے فیصلے کو پڑھ کے سنایا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے۔ فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آتے ہیں، پھر فیصل وارڈا صاحب کی نااہلی کا کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہی۔ انٹرسٹنگلی انہی عمر عطا بندیال صاحب نے اس سماعت کے دوران کہا کہ 62(1)F کے تحت تاحیات نااہل کر دینا تو کالا قانون ہے، حالانکہ وہ پچھلے فیصلے میں خود ہی کہہ چکے تھے، بلکہ اناؤنس کیا تھا فیصلہ انہوں نے۔ بہرحال پھر نواز شریف صاحب واپس آ گئے، حالات نے پلٹا کھایا، سارا کچھ ہوا۔ پاکستان کے پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی 2017، جس کے تحت کوئی بھی نااہل ہوگا تو وہ 5 سال کی نااہلی تصور ہوگی۔ سوال یہ آیا اب کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ مقدم ہے جس نے کہہ دیا کہ کوئی 62(1)F کے تحت نااہل ہے تو تاحیات نااہل ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہے، یا پاکستان کی پارلیمان کی یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم زیادہ مقدم ہے جس نے کہہ دیا کہ کوئی نااہل ہے تو 5 سال نااہل ہے۔ اس طرف کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، اس طرف کے لوگ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس گیا، انہوں نے آج فیصلہ سنا دیا 62(1)F کے تحت کوئی نااہل ہوگا تو وہ زندگی بھر کے لیے نااہل نہیں ہوگا، وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوگا۔ فوری اطلاق یہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب اب الیکشن لڑ سکتے ہیں، چونکہ ان کے 5 سال پورے ہو گئے۔ جہانگیر ترین صاحب بھی لڑ سکتے ہیں، اور ظاہر اس کا بطور مجموعی اطلاق ہوگا سب کے حوالے سے۔ آغاز ذرا اسی اسٹوری سے کرتے ہیں، پھر دیگر حوالوں سے بات کریں گے۔ سینئر لائر سپریم کورٹ کے، آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، جناب حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار ٹائم۔ سر ظاہر ہے سر ہم نے کہا اطلاق تو اس کا جس پر بھی ہو، لیکن ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب فیصلہ ہے؟ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی اس طرز کی چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، کیونکہ آئین میں کہیں واضح طور پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ نااہلی کتنے عرصے کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پہلے جب الیکشن ایکٹ کو انہوں نے امینڈ کر کے 5 سال کا کیا، میں سمجھتا تھا کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آئین میں ایک شق ہے جس کو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کیا ہے۔ انٹرپریٹیشن میں یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہل ہوتا تو زندگی بھر کے لیے ہوتا، اس کو سپریم یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے معاملے کو ہٹایا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، یا پھر سپریم کورٹ ہی اس کو ری انٹرپریٹ کرے اور ری انٹرپریٹ کر کے یہ کہے کہ نہیں، یہ لائف لانگ نہیں ہوگا۔ تو جو آج کیا ہے سپریم کورٹ نے، اپنے پچھلے فیصلے کو انہوں نے اوور رول کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، اس کی اصل انٹرپریٹیشن یا لیٹسٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے حق میں بہتر فیصلہ ہے، کیونکہ یہ لائف لانگ کسی کو نااہل قرار دے دینا تو اس کے زندگی بھر کے سیاسی حقوق طلب کر لینے کے برابر ہے۔ ٹھیک، اور ہمیں صاحب یہ تو ہم نے ایک عمومی بات کر لی، اگر میں پریسائسلی بات کروں تو وہ جو ایک فیصلہ ہوا تھا 2017 میں نواز شریف صاحب والا، پینما والا، آج آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یو ہیو ریزنس ٹو بلیو، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ایک میرٹ پر ایک فیصلہ ہوا، یا یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ اس میں اور عناصر بھی بروئے کار آ گئے تھے جس کی وجہ سے پہلے نااہلی ہوئی پھر وہ تاحیات بھی ہو گئی؟ جی، وہاں نظر تو یہی آتا ہے، جو سامنے چیزیں تو نہیں نظر آتی، لیکن پاکستان کی تاریخ کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ اس میں اور فیکٹرز تھے
جس کی وجہ سے فیصلہ جو ہے یہ دیا گیا اور تاحیات نہل ان کو قرار دیا گیا. تو اس کے پیچھے یقینی طور پہ اور عناصر تھے اور قوتیں تھیں جو کہ چاہتی تھیں کہ اس طرح سے ہو کہ کسی کو اگر راستے سے ہٹایا جائے تو عمر بھر کے لیے تعزیت ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو بھی پارلیمان آیا، جب ایک پورا سیٹ اپ بن جائے، تو جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی، پاکستان کے پارلیمان نے پورے آئین پاکستان کی ایک اس کا شقوار جائزہ لیا، آپ کو لگتا ہے یہ 62-63 اتنا مہلک ہتھیار ہے جو کبھی بھی کسی سیاستدان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کہ تم صادق نہیں ہو، تم امین نہیں ہو، کوئی سبجیکٹو ٹرمز کی بیس پہ، کہ اس کا پارلیمان کو جائزہ لینا چاہیے اور سیریس سوچنا چاہیے کہ ان شقوں کو ہی وہ ایک ڈکٹیٹر لایا تھا اور اس شقوں کو ہی جان چھڑائی جائے؟ آپ لگتا ہے ایسا کرنا چاہیے کچھ؟ دیکھیے 18ویں ترمیم میں ایک یہ کمزوری رہ گئی، صحیح، کیونکہ یہ جو شک ہے آرٹیکل 62(1)(f) اور اس کے بعد کی جو شکیں ہیں، یہ ضیاء الحق لے کے آیا تھا اندر وہ ایک امینڈمنٹ انہوں نے کی تھی 1985 میں، جس میں بہت سارے شکیں کو تبدیل کر کے ان میں ایڈیشن کی گئی. 18ویں ترمیم میں وہ جو شکیں یہ لے کے آئے تھے کانسٹیٹیوشن کے 85 میں ضیاء الحق، ان کو بیشتر ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن یہ چند شکیں جو ہے وہ رہنے دی گئی. غالباً اس میں آپس میں کچھ سمجھوتا تھا یا یہ سمجھا گیا کہ جیسے یہ شکیں اسلام کے حوالے سے ہیں تو اس لیے ان کو نہ چھیڑا جائے. اس سے کچھ ایسی پارٹیز ہیں یا کچھ افراد ہیں جو کہ ڈسٹرب ہوں گے. کسی مخصوص وجہ سے اس پر جو ہے شکوں کو نہیں چھیڑا گیا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو آئین کا جو اوریجنل آرٹیکل 62 ہے اور 63 ہے وہ درست تھے، اور یہ وہی اہلیت اور نااہلیت کے بارے میں اچھی شکیں تھیں اس میں، اور ان میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں تھی، جس کی وجہ سے، اور یہ اضافہ بھی لانے والا ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس نے لایا بھی اپنے حکم، اپنے ایک مارشل لا آرڈر کے تحت، یہ سمجھے ایک کانسٹیٹیوشن ریفارم آرڈر کے تحت وہ لے کے. اب آپ سمجھتے ہیں اس کو آئین سے خارج کرنا چاہیے ترمیم کے ذریعے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس میں یہ بات کہی گئی تھی اس وقت جب کمیٹی بنی تھی جس نے آئین کو ریویو کیا تھا، اور ریویو کرنے کے بعد ساری ترمیم کی سفارشات دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ آئین کو پھر واپس اس کی اوریجنل شیپ میں لے آیا جائے. تو اگر اوریجنل شیپ میں لانا تھا تو یہ شکیں بھی جو فالتو شکیں تھیں جو ضیاء الحق کے دور میں آئی ہیں ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اور حامد صاحب، کیا آج کے فیصلے کے نتیجے میں یہ بھی آپ کو تاثر ملتا ہے کہ اس بات کا بھی امکان بڑھ گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان شاید اس طرح کی سبجیکٹو چیزوں پر اب کسی کو نااہل ہی نہ کرے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ نااہل کرے گی تو تاحیات نہیں ہوگا، وہ تو ٹھیک ہے 5 سال ہوگا، لیکن شاید نااہل ہی نہ کرے. اس کا بھی امکان کبھی ہو گیا کہ اب شاید کوئی اب یہ نہیں ہوگا کہ شاید اس الیکشن میں کسی کے کاغذات نامزدگی 62(1)(f) کے تحت مسترد ہو جائیں اور 5 سال کے لیے گیا، یا کسی سیاستدان کو اس کے تحت سزا ہو، یہ اس کا امکان کم ہو گیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے وہ تو اگر کسی مقدمے کے نتیجے میں، جیسے آرٹیکل 63 میں تو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کنوکٹ ہو جاتا ہے اور اس کی سزا مل جاتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا. وہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس میں تو اس کا ٹرائل ہوا ہے، اس کو پورا موقع ملا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، اور اس کے خلاف ایک کرمنل چارج تھا جس کو ڈیفینڈ کر سکتا تھا. اس طرح کے جو بالکل جنرل قسم کی باتیں ہیں کہ کسی پر بھی جھوٹا ہونے کا الزام لگ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی بنیاد پر بغیر پراپر ٹرائل کے اگر کسی کو آپ جو ہے آرٹیکل 61(f) کے تحت اب کر دیتے ہیں ڈسکوالیفائی، تو وہ غالباً اس کا ٹرائل کی، خاص طور پہ آرٹیکل 10(a) جو اب ترمیم میں انٹروڈیوس ہوا ہے جس میں کہا فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر اس کی وائلیشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ بتائیے گا حامد خان صاحب کہ وہ بس موونگ آن، آپ سے 1-2 باتیں اور کوئکلی میں پوچھ لوں. یہ بلے کے حوالے سے آپ خود بھی کیس لڑ رہے ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ، لیگلی اسپیکنگ سمجھائیے گا، اگر یہ بلے کا نشان نہیں ملتا، ہائیسٹ فورم سے بھی نہیں ملتا، ایک لمحے کو فرض کر لیجیے، تو کیا لیگلی پی ٹی آئی کے پاس یہ ایک آپشن ہے کہ کسی بھی اور جماعت سے، کہہ لیجیے شیخ صاحب کی جماعت، کہہ لیجیے خیمہ، MWM، کوئی بھی، اس سے یعنی اس نشان کو اپنا لے، اس پارٹی سے مرج کر کے، تاکہ ایک یونیفارم نشان ہو تو کنفیوژن بھی نہ ہو ووٹرز میں،
اور کم از کم اس نشان کو جتنی سیٹیں ملیں اس کے کوٹے کے حساب سے مخصوص نشستیں مل سکیں. یا ٹیکنیکلی اب یہ آپشن بچا نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس, یا بلے پہ لڑے گی یا آزاد ہوگا؟ دیکھیے کسی پارٹی کے اپنا سمبل ہونا چاہیے, بلہ ہو یا کوئی اور بھی سمبل ہو, لیکن سمبل پارٹی کا اپنا ہونا چاہیے. دوسرے پارٹی کا جو سمبل اڈاپٹ کرنا ہے اس میں بہت سارے مشکلات ہیں, کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے, پارٹی کا اپنا آئین ہے. تو لہذا خاص طور پہ پی ٹی آئی جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, کسی نام لیوا پارٹی, چھوٹی موٹی پارٹی کا حصہ بن کے اس کی طرف سے اور اس کے نشان پہ الیکشن لڑے, کیونکہ الیکشن تو پھر اس پرٹیکولر پارٹی کے نشان پہ بلہ نہیں ملا تو آزاد لڑے گی, پھر آزاد ہوگا. پھر نہیں دیکھیے وہ پھر بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی. وہ سمجھوں گا کہ آج کے فیصلے کی نفی ہو جائے گی. آج کے فیصلے میں آرٹیکل 17 کا بھی ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ یہ سیاسی رائٹ ہے سب لوگوں کا کہ وہ حصہ لیں. ہر شخص کا رائٹ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جائے, ہر شخص کا رائٹ ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں, اور پھر اکٹھے ہو کر ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا بھی آپ کا رائٹ ہے. اور سر آخری سوال حامد خان صاحب, یہ اب ظاہر ہے سارے کیسز لگے ہوئے سپریم کورٹ پاکستان میں, آپ خود پیش ہو رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے روبرو, پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی جناب فائز عیسیٰ صاحب پر اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں اعتماد ہے. ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آخری عدالت ہے ملک کی, اور وہاں سے ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انصاف کیا جائے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. ہاں صاحب, جو کہ آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں, عمران خان صاحب کے وکیل رہے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں آج کا یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے. نااہلی جو تائید ختم کی ہے بالکل ٹھیک ختم کی ہے, بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کو جو نااہل کیا گیا تھا اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی آ گئے تھے. وہ صرف آئین قانون کے مطابق فیصلہ نہیں تھا, بلکہ کچھ اور عوامل بھی آ گئے تھے. یہ وکیل عمران خان جناب حامد خان صاحب یہ سمجھتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ, موونگ آن, اپنی اگلی سٹوری جانے بڑھتے ہیں, کہ نون لیگ کے لیے راہیں ہموار ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن نون لیگ کی انتخابی مہم اس طرح نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کے ہمیں جلسے نظر آ رہے ہیں, بلاول صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں, ابھی کاشف بھائی صاحب کو بھی دیا, انٹرویوز دے رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں. وہاں پہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے جتنا ہو سکے, جتنی اسپیس ملے اس میں کچھ کریں. نواز شریف صاحب کا وہ اس کے بعد آنے کے بعد کوئی جلسہ ہی نہیں ہوا. کچھ یہ سارا کا سارا کیا معاملہ ہے, یہ ہم پوچھتے ہیں سینئر رہنما, سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا جاوید لطیف صاحب. سر آپ سے پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تو تب سزا معطل نہیں ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف صاحب والی, اور اگلے ہفتے کیس لگا ہوا تھا, اور آپ سب نے یہی سوال کیا. مجھے آواز دوبارہ سنائی دے رہی ہے ذرا, اچھا دیکھ لیں ذرا. تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ بس یہ اگر سزا معطل ہو جاتی نواز شریف صاحب کی, اس کے فوراً بعد وہ جلسے جلوس کا آغاز کر دیں گے, لیکن وہ بھی نہیں کیا. آج کا یہ فیصلہ بھی آ گیا, اس کے بعد بھی اب تک نون لیگ کی انتخابی مہم شروع نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, بات سیدھی سی ہے کہ ابھی پارٹی کے ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کی کئی ریزن ہیں. خاص طور پر تو آپ دیکھیں کہ ہر حلقے سے 25 30 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اس کو شارٹ لسٹ کرتے, پھر کچھ سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہے دوسری جماعتوں سے. اب آ جائیں کہ 2 یا 3 دن تک ہمارا فیصلہ حتمی ہو جائے گا, تو اس کے بعد شیڈول بن چکا ہوا ہے نواز شریف کے جلسوں کا. ڈیٹ بھی ساتھ ہی ہم اناؤنس کریں گے کہ پہلا جلسہ کہاں کریں گے. کب سے جلسوں کا آغاز کب کر رہے ہیں, کب سے کر رہے ہیں؟ جی میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب پرسوں فائنل لسٹ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم شیڈول بھی دے رہے ہوں گے کہ نواز شریف پہلا جلسہ کہاں اور کس ڈیٹ کو کر رہے ہیں. اچھا, اور جاوید صاحب یہ جو خبر چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے, اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کچھ حلقوں میں, اس میں حتمی فیصلہ ہو گیا؟ بالکل تصدیق نہیں کرتا. بالکل ابھی یہ ہیں اسی طرح خبریں ہی, اور ذاتی طور پر میں تو سچی بات ہے اس حق میں نہیں ہوں کہ پنجاب بھر میں کسی جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کسی جماعت سے اتحاد کیا جائے. اچھا اوکے.
لیکن یہ جو چل رہا ہے تو باقاعدہ حلقوں کی خبر چل رہی ہے کہ لودھرا سے ترین صاحب کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے چونکہ کانجو صاحب ناراض ہو جائیں گے تو ان کو ملتان میں ایڈجسٹ کر دیں, اون چودھری صاحب کو ایڈجسٹ کر دیں, علیم خان صاحب کو لاہور میں ایڈجسٹ. یہ سب ابھی ہوائی باتیں, کچھ بھی فائنل نہیں ہے اس کا مطلب. جی ابھی کچھ فائنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ٹکٹ آپ کو فائنل ہو گیا ہے لڑنے لگے؟ میرا ٹکٹ بھی کوئی فائنل نہیں ہے. اچھا, یہ ویسے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے نون لیگ نے کہ نہیں کہ بھائی منحرفین کو ٹکٹ نہیں دینا ہے, جو ایک پارٹی کبھی کبھی دوسری پارٹی کبھی تیسری پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دینا ہے, یا بس آپ دیکھیں گے جو جہاں تگڑا لگا اس کو دے دیں گے ٹکٹ؟ میں سچی بات اپنے دل کی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ آپ دوسری جماعتوں سے وفاداریاں بدلنے والوں کو آپ ٹکٹ دیں. اور آپ کو یاد ہوگا 20 جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے جب قومی حکومت تھی, اس میں بھی ایک وجہ وفاداری بدلنے کی وجہ سے ہمارے ووٹر نے بھی ان کو ووٹ نہ دیا اور لوگوں نے بھی ان کو تسلیم نہ کیا. اب آ جائیں کہ جو یہ الیکشن ہونے والے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کے لوگوں کو قربان کر کے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینے سے جماعت کو بھی نقصان ہوگا اور سیٹ بھی لوز کرنے کے زیادہ امکان ہوں گے. لیکن اگر وہ پہلے سے ان سے وعدہ کر لیا ہوا تو کہ بھائی اس وقت جب حکومت ہی ان لوگوں کی بدولت گر رہی تھی خان صاحب کی, اور اس وقت اگر ان کو کمٹمنٹ کر دیا ہوا کہ بھائی جان آپ ہمارا ساتھ دو, ہم آپ کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے, تو آپ کیا کریں؟ ایک طرف وہ کمٹمنٹ کھڑی ہے, ایک طرف یہ آپ کی والی بات کھڑی. آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. نہیں, لیکن کیا کریں پھر؟ بات یہ ہے کہ آپ نے 20 ٹکٹ دے کے دیکھ لیے ضمنی انتخابات میں, صحیح ہے, تو لوگوں نے جو اس کا رد عمل دیا وہ بھی جماعت کے سامنے ہونا. ہاں یہ ایک اور بھی بحث ہے کہ اس وقت سہولت کاری بھی دوسری طرف تھی, جس طرح کی آج کبھی کبھار آپ کو سہولت کاری نظر ابھی تک آ رہی ہے. لیکن اب دیکھیں نا, اب مثال کے طور پہ اب اگر راجہ ریاض صاحب کو آپ ٹکٹ اگر نہیں دیتے, ایک طرف راجہ ریاض صاحب ہے جو کہ پیپلز پارٹی, پھر پی ٹی آئی, پھر ادھر پھر آپ کے پاس, تو آپ کی جو رائے ہے اس کے تحت ان کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے. لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یار میں نے سارا سسٹم چھوڑا, آپ کی طرف آیا, آپ نے وعدہ کیا تو دیں گے, تو کیا کرے اس میں ایسے پارٹی؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں تو اپنی سوچ, اپنی ایک ذہن کی بات کر رہا ہوں. یہ عام پارٹی ورکر کی جو اپروچ سوچ ہے, جو ایک نظریہ رکھتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر, میں اس کی بات کر رہا ہوں. باقی یہ حتمی فیصلہ تو ظاہر ہے لیڈرشپ نے کرنا ہے, میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جاوید صاحب یہ جو رائے سینٹ میں دی ہے دلاور خان صاحب نے, جو کہ اور ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے آزاد امیدوار ہیں, وہ اس وقت نواز شریف صاحب نائل ہو گئے تھے, دستخط کا مسئلہ بن گیا تھا سارا کچھ, لیکن ویسے تو مسلم لیگ نون نے ان کو کی وجہ سے سینٹ میں بیٹھے نا, تو انہوں نے یہ جو قرارداد پیش کر دی کہ انتخابات میں تاخیر کی جائے, تو اس میں کیا ان کو کوئی پارٹی کو شوکاز نوٹس ایشو کرنا چاہیے ان کو؟ نہیں, شوکاز خالی نہیں, ان جیسے لوگوں سے جماعت لا تعلق ہونی چاہیے. آپ یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی آپ بغیر پارٹی کے, اور خاص طور پر جو قرارداد جس طرح کی منظور کی جا رہی ہے, کیا پولیٹیکل لوگ یا جماعتیں اس طرح سوچ تصور رکھتی ہیں؟ اور دوسرا میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ 12 13 14 لوگ جو بھی جتنی بھی تعداد تھی, کورم اپنی جگہ, مگر کیا جتنے قصوروار یہ ہیں اتنے ہی قصوروار سینٹ کے چیئرمین نہیں ہیں؟ سیم ڈے قرارداد ٹیبل کرنا, ووٹنگ کرانا, یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ تمام جماعتیں جن کی نمائندگی سینٹ میں موجود ہے وہ اپنی رائے دینے کے لیے ان کو 1-2 دن کا ٹائم دیا جاتا تاکہ اس پہ رائے زنی کوئی جماعت کی اپنا کر رہا ہوتا. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 2-4 لوگ 10 اٹھیں اور اس طرح کی قرارداد لے آئیں. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. میں سیاسی جماعتوں یا اب عوام کی بات ہی نہیں رہ گئی. میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر 2024 کے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات
آگے جاتے ہیں تو جتنا آگے جائیں گے اتنا نقصان ریاست کو پہنچے گا. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہی 10 12 15 لوگوں کی آپس کی پلاننگ تھی اور یہ کام ہو گیا, یا کچھ اور معاملہ تھا, ان کو کہیں اور سے کچھ تھا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ خالی یہی لوگ تھے. چیئرمین سینٹ کی اشیر کے یا ان کی ان سے مشاورت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا, اور شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں. اچھا, لیکن اگر بلاول نے آج یہ کہا ہے, بلاول صاحب نے, کہ جناب یہ سینٹ کی قرارداد کیوں ہے, یہ تو نون لیگ سے پوچھیں, تو آپ کا ان کو جواب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے صاحب کو, دلاور خان صاحب جیسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ شو کاز جاری کرنا چاہیے بلکہ پارٹی کو نکالنا چاہیے, ان کو لا تعلق ہی کرنی چاہیے جنہوں نے یہ بالکل بالکل لا تعلقی ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح کا اس دن اپنا فیل کیا گیا ہے. اچھا, اور ایک اور صاحب ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب, وہ بھی ظاہر ہے پہلے ان کا سیاسی معاملہ کچھ اور تھا, پھر وہ نون لیگ نے ان کو اس زمانے میں ٹکٹ دیا اور سینٹ دے دیا باقاعدہ. ان کی بھی کوئی ایک رائے آئی پچھلے دنوں سامنے, انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ جو اس وقت سسٹم ہے نا, یہ ہو گیا ہے ہائیبریڈ پلس. نواز شریف صاحب ایسے سسٹم میں نہیں چل سکتے, وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے پھر نکالے جائیں گے, اگر تیسری بار بنیں گے پھر نکالے جائیں گے. اس لیے نواز شریف صاحب مہربانی کریں, وزیر اعظم بننے کا چکر چھوڑیں, صدر پاکستان بن جائیں. ان کی اس رائے پہ آپ کی کیا رائے ہے جاوید صاحب؟ دیکھیں, جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں ان کو کبھی نہ پہلے سنجیدہ لیتا تھا نہ آج لے رہا ہوں, کیونکہ ان کا فیلڈ میں ایک دانشور ہونا, ایک لکھاری ہونا, ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونا اور بات ہے, ایک پولیٹیکل ورکر ہونا اور چیز ہے. کبھی کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے جس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی وفاداری نہیں بدلتا, وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اب آپ جو جواز بنا کے نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھائی اگر ان کو اتنا ہی ہوتا کہ میں کچھ صرف نہیں کر سکتا, تو پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, آئین قانون کی بالادستی کے لیے نواز شریف نے جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی تکالیف سہی ہیں, آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے, بلکہ ان کو زیادہ یہ تکلیف ہے کہ قوم جس کے لیے میں نے یہ قربانیاں دی تھیں, اس حال میں چھوڑ کے میں الگ تھلگ ہو جاؤں, یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ادروائز تو میں ان کی سوچ کو, ان کے جو ہے دل جو ہے اس کو سمجھتا ہوں. میں عرصے سے 40 سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے. ان کو وزیر اعظم بننے کے شوق سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ میں ریاست کے لیے جس نے مجھے نام دیا, جس قوم کی دعاؤں سے میں آج کھڑا ہوں یا مقبولیت کی اس پیمانے پہ کھڑا ہوں, تو مجھے اس قوم کے لیے کچھ صرف کرنا چاہیے, آئین قانون کے لیے کچھ, جس کی وجہ سے پاکستان آگے چل سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک بے اختیار یا ایک سمبل کے طور پہ, ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو حالات آج کے بنے ہوئے ہیں, جی نواز شریف کو کوئی دل سے قبول کرے نہ کرے, ضرورت کے تحت قبول کر رہے ہیں سارے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو 9-10 مئی کے بعد, 9-10 فروری کے بعد جب انشاءاللہ اکثریت ملتی ہے جماعت کو, تو یہ ضرور دیکھیں گے کہ تمام ادارے جو ہیں آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے, اس ڈومین میں رہتے ہوئے اگر ایک پیج پہ ہیں تو پاکستان ترقی کی پٹری پہ پھر سے چڑھایا جا سکتا ہے. ورنہ اگر اس طرح کا ماحول نہیں ہوگا تو پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے, اس سے نکالنا مشکل ہوتا جائے گا. یعنی کسی کو اوور سٹیپ نہیں کرنے دیں گے وہ اپنی لمٹ سے. ہونا نہیں چاہیے. اگر کوئی کرے گا تو پاکستان سے پہلے سے زیادہ دشمنی کو کرے گا, وہ میں ہوں یا آپ ہوں. پچھلے 16 مہینوں میں جب شہباز صاحب کی حکومت تھی تب کسی نے کیا اوور سٹیپ, کیا نہیں کیا؟ بہت کیا. روکا نہیں شہباز صاحب نے. دیکھیں, شہباز صاحب ہوتے یا اس جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا, جب فیض عام, جب باجوہ صاحب, یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو سب کو نظر نہیں آ رہا تھا. جب موجودہ شہباز صاحب حکومت میں چیف کے حوالے سے اپوزیشن میں تھے نا, روک نہیں سکتے. میں تو ان کی حکومت کے دوران بات کر رہا ہوں کہ ان کی حکومت کے دوران اگر کسی نے اوور سٹیپ کیا تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟
हुकूमत में होते हुए जितना बाइख्तियार बंदा होता है वो आपको इल्म ही है। आप बार बार मेरे से सवाल कर रहे हैं, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आपको इल्म नहीं है? और हम कितने बाइख्तियार थे। तो फिर नवाज शरीफ साहब का भी यही मामला होगा। फिर आप आज ये दावा ना करें कि वो आएंगे तो किसी को वोट स्टेप नहीं करने देंगे। वो भी फिर यही करेंगे कि यार अब ठीक है, अब क्या करें, चलो सही है बस। नहीं, मैं तो आपको ये शायद कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नवाज शरीफ अक्सरियत रखने के बावजूद जब तक उनको ये यकीन दहानी हो ना, ये यकीन आ ना जाए कि तमाम अदारे जो हैं वो सब पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने के लिए एक पेज पे हैं, तो उस वक्त तक ना पाकिस्तान के लिए कोई भलाई है ना कौम के लिए भलाई है। तो सिर्फ शौकिया तो कोई वजीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा मियां साहब, एक मासूमाना सवाल जरा है, आपसे पूछने में इजाजत है? जी जी, ये बात ठीक है मासूमाना आपका जितना होगा वो तो मुझे अंदाजा है। नहीं, ये बात ठीक है कि आपको शहबाज साहब ने कहा, ये जो आप भी टेलीविजन पर आकर हर जगह बात करना शुरू हो गए कि एहतसाब करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब भी कोशिश करेंगे कि एहतसाब हो उन किरदारों का, फला फला, तो शहबाज साहब ने आपसे कहा कि भाई ये हल्का हाथ रखें, ना करें इस तरह की बातें, क्या होगी? नहीं, मेरे साथ कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की। और सच्ची बात है, मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो मैं अपने दिल से बेहतर समझता हूँ मैं ज़रूर बात करता हूँ, जमात के अंदर भी और जमात के बाहर भी। मैं इन पाबंदियों का कायल नहीं हूँ और ना मुझे शौक़ है कि मैं बार बार इलेक्शन लड़ूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लुत्फ़ व करम है, उसकी ख़ास अनायत है कि लोगों ने बार बार इज़्ज़त दी है। मैं रियासत के लिए, अपनी कौम के लिए सर्व करना तो ज़रूर चाहता हूँ, वो कर्ज वापस तो करना चाहता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ एक सीट के लिए अपनी सोच और अपने नज़रिए की कुर्बानी दे दूँ। ये मेरे से हो नहीं सकेगा। बहुत शुक्रिया जनाब लतीफ़ साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमसे बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रेम में आप खुश आमदीद कहते हैं और अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब अभी मौजूद हैं, उनसे भी तफसीली बात करते हैं। और उनसे पहले ये सेनेट की जिस करारदाद का बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसको पेश किया दिलावर खान साहब ने, जो कि टेक्निकली आजाद है लेकिन आए नून के ही कोटे पर है सेनेट में, जिनके बारे में जावेद लतीफ साहब सीनियर नायब सदर ने अभी अहम तरीन बयान दे दिया हमारे प्रोग्राम में कि नून लीग को ला ताल्लुकी कर लेनी चाहिए, इनसे पार्टी से निकाल देना चाहिए इनको। तो बाप पार्टी के जनाब सेनेटर कोदा बाबर साहब ने फिर सेनेट में खड़े रह के बड़ी हिमायत में तकरीर की इस करारदाद की, जिसमें कहा गया कि सजेस्ट किया गया कि इलेक्शंस को आगे कर दिया जाए। कोदा बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बुनियादी सवालात हम कर लेते हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, थैंक यू फॉर टाइम। एक तो ये बताइए कोदा बाबर साहब, अगर ये करारदाद लाने का सोच ही लिया था तो फिर इसको सही तरीके से क्यों नहीं लाया गया? मिसाल के तौर पर ताज हैदर साहब सीनियर सेनेटर हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर इस तरह करारदाद लानी थी तो रूल्स को सस्पेंड करके मेंबर्स को तमाम मुत्तला करके फिर लाई जाती। ये अचानक से क्यों ले आया करारदाद? ये देखें, आज से पहले क्या रूल्स को सस्पेंड करके करारदादें, बिल्स और बहुत सारी चीजें नहीं लेकर आई? क्या ये हक सिर्फ पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को हासिल है कि वो जिनको अपने मेंबर्स को बुलाएं और अपने मेंबर्स को भी ना पता हो और उनको बताए बगैर ही कोई बिल पास करा दें, आइन में तरमीम कर दें, करारदाद पेश कर दें? हमने तो मशावरत की, हमने तो 2 दिन पहले बैठकर हम सब लोगों ने मशावरत। कितने लोगों ने मशावरत की? हम लोग जितने भी आजाद और बाप पार्टी के हमारे दोस्त हैं, उन सब लोगों ने मशावरत की। हम लोगों ने मशावरत के बाद सर, क्या आपकी ये कोशिश नहीं थी कि आपकी इस करारदाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिमायत हासिल हो जाए? तो चले रूल्स प्रोसीजर को छोड़ देता हूं मैं, टेक्निकलिटीज को। आपने क्यों नहीं चाहा कि ज्यादा से ज्यादा सेनेटर्स हों ताकि इस पे हेल्दी डिबेट हो, ज्यादा लोग इसकी हिमायत करें? ये क्यों कि बस 13-14 रह गए और आपने पास कर दी, आपने पेश कर दी? देखें एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, हमें हमारे हम ख्याल जितने भी दोस्त थे, हमने उनके साथ मशावरत की, हमने टेबल किया उसको। हमने किसी सेनेटर को ना रोका, ना चेयरमैन सेनेट ने किसी सेनेटर को आने से रोका वहां पर। देखिए, चेयरमैन सेनेट ने अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि जी सेनेट का जो है इजलास जो है जुम्मे के बाद रखा गया। वो जुम्मे से पहले, जब जुम्मे की नमाज की बात कर रहा हूँ, जुम्मे की नमाज से पहले जब ये बात चल रही थी
تو وہاں پر تو بریک لیا گیا نا, کسی کو منع تو نہیں کیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے. منع نہیں, لیکن میں پوچھ رہا ہوں باقی پارٹیز کے لوگوں کو آپ نے اس بارے میں مطلع کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھا کہ ہم یہ قرارداد لا رہے ہیں, آپ بھی حمایت کیجیے. ہم نے ٹیبل پہ رکھا اس کو, قرارداد کو ٹیبل پہ, جس کی حمایت حاصل ہونی تھی وہ پتہ چل جاتی, نہیں ہونی تھی وہ بھی پتہ چل جاتی. کتنے لوگ تھے ایوان میں جو اس کی حمایت میں مخالفت کرتے ہیں؟ کورم تک تو پورا تھا نہیں اس دن, اس وقت. تو آپ میں سے کوئی, ان میں سے کوئی جو بندے وہاں پہ مسلم لیگ نون کے بھی ہمارے سینیٹر افنان تھے جو مخالفت کر رہے تھے, وہ کھڑے ہو کے قورم کی نشاندہی کرتے اور بولتے مجھے یہ قبول نہیں ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. بالکل صحیح, لیکن میں پوچھ رہا ہوں آپ نے قورم کی موجودگی میں کیوں نہیں کیا, میں یہ پوچھ رہا ہوں. ان کا تو میں ہمیں تو یہ آئیڈیا نہیں تھا. میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں, رضا ربانی صاحب کے دور میں 2 سینیٹر ہوتے تھے موجود صرف آل میں, اور وہ پورا چلتا رہتا تھا, سیشن پورا چلتا رہتا تھا, تقریریں کرتے تھے. 2 لوگ تھے, 2 لوگ 2 گھنٹے تک تقریریں کرتے تھے. کسی نے کبھی تک یہ پریکٹس نہیں ہوتا ہمارے پاس, یہ پریکٹس نہیں ہوتا. اور یہ بیسک آئیڈیا کس کا تھا سر کہ یار یہ قرارداد لانی چاہیے, کس کی تجویز تھی؟ یہ تجویز ہمیں لے کر آئے دلاور خان صاحب ہمارے پاس. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کا ان کا پروگرام ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کی قرارداد لینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنے علاقے کے حالات دیکھے, ہمیں جو لگا کہ بلوچستان میں کے پی کے کے بھی دوست ہیں ہمارے ساتھ, ہمارا کافی کلوز ایک ریلیشن ہے آپس میں. ہم یہ کبھی بھی نہیں, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس دن وہاں پہ ممبرز نہیں آئیں گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ممبرز نہیں آئیں گے. اب جن پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز نہیں آئے ہیں نا, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ممبرز گئے کہاں تھے اس دن. تو جب دلاور صاحب نے تجویز لایا آپ کے پاس تو آپ نے, چلیں اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا, بعد میں آپ نے دلاور صاحب سے نہیں کہا کہ حضور آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, ٹھیک ہے وہ ٹیکنیکلی آزاد ہیں لیکن ظاہر نون کے اس سے ہیں, تو آپ نے دلاور صاحب سے نہیں کہا کہ سر آپ تجویز لیتے, اپنی پارٹی کے لوگوں کو تو آن بورڈ لیتے, اس پہ ان کی بھی حمایت لے لیتے؟ یہ تو دیکھیں, دلاور خان صاحب نے جب دلاور خان گروپ بنایا تھا نا, تب میں سن رہا تھا بات ان کی کہ وہ کہہ رہے تھے ان کو پارٹی سے نکالنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. جب دلاور خان صاحب دلاور خان گروپ لے کر آئے تھے تب ان کو چاہیے تھا نا دلاور خان صاحب کو اپنی پارٹی سے نکالتے. آج جب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کی حمایت حاصل تھی یا کسی اور کی حمایت حاصل تھی, ایسا نہیں ہوتا. جب چیئرمین سینٹ ان کے لیے رول سسپینڈ کر سکتے ہیں تب وہ بڑے راضی ہوتے ہیں. آج اگر انہوں نے ہم جیسے بلوچستان اور کے پی کے لوگوں کے لیے جن کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی, نہ ہونے کے برابر نمائندگی ہوتی ہے قومی اسمبلی میں, سینٹ جیسے فیڈریشن ہاؤس کہتے ہیں ہم لوگ, وہاں پر اگر ہماری بات ہو جاتی ہے تو پھر اگر ہماری بات سننے کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہے. یہی تو میں کہتا ہوں بڑی پارٹیاں صرف, اب آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان سے پوچھیں ان کو کیا چاہیے, وزیر اعظم. ابھی کہہ رہے تھے جناب آپ کے پروگرام میں ہی کہ نواز شریف وزیر اعظم, وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو یا کوئی بھی دوست ان کا بنائیں اپنا وزیر اعظم, آپ بالکل بنائیں اپنا وزیر اعظم, لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ہم جیسے منتخب نمائندے کی بات بھی نہ سنیں. اچھا, وہ آپ لوگ کے حوالے سے ہمیشہ ایک فقرہ بھی بڑا مشہور ہوا, باپ پارٹی کہتے ہیں جناب, باپ کا باپ جب راضی ہو تو وہی وہ سب. تو یہ اب اس امپریشن کو کیسے زائل کریں گے کہ کہیں اور سے تو اشارہ نہیں تھا کہ بھائی یہ قرارداد لائیں؟ باپ کی پارٹی کے باپ کی بات جو کر رہے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے, اسی باپ پارٹی کے بہت سارے دوست جو پچھلی دفعہ منتخب ہو کر آئے تھے وہ انہی دونوں پارٹیوں میں گئے. ان سے پوچھیں ذرا وہ کہاں سے آئے آپ کے پاس. اس قرارداد کی قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہے نا, سوائے اس کے کہ سینٹ میں کچھ لوگوں نے قرارداد پاس کر دی, لیکن یہ عملاً تو الیکشن کی میں 1 منٹ کی بھی تاخیر کا باعث یہ قرارداد تو نہیں بن سکتی نا. نہیں, یہ تو بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ عملاً یہ کسی بھی تاخیر کا باعث بنے, لیکن ہماری جو قرارداد ہے اس کو ان لوگوں کو دیکھنا تو پڑے گا نا, ہمیں جواب تو دینا پڑے گا سینٹ کو. وہ جواب انہوں نے دے دیا, جواب انہوں نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کہہ دیا 8 کو الیکشن ہوں گے, سینٹ نہیں اقوام متحدہ قرارداد لیا, الیکشن تو ہوں گے, یہ جواب دے دیا انہوں نے آپ کو. تو پھر اقوام متحدہ کی قرارداد تو کشمیر کے لیے اسی طرح انڈیا بھی نہیں مانتی, تو وہ غلط ہے نا. وہ یہی تو ہے, انڈیا جب غلط بات نہیں مان رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں اقوام متحدہ کی قرارداد. آپ صحیح بات کو مانیں تو آپ اس بات کو تسلیم تو کریں کہ بلوچستان میں دیکھیں, یہ جڑاوالا میں, اسلام آباد میں, گجرات میں, کے پی کے میں, کیا کہتے ہیں کراچی میں, یہاں الیکشن صرف نہیں ہو رہے, یہ تربت مند میں, پنجگور میں, باجوڑ میں آج ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں وہاں پر. تو وہ یہ الگ الگ کیوں کر رہے ہیں چیزوں کو, یہ پورے پاکستان کو دیکھیں, ان کے حالات کو دیکھیں پلیز. اگر آپ تو خود سینیٹر ہیں, بھائی آخری بات, اگر الیکشن نہیں ہوتا 8 فروری کو تو مارچ میں سینٹ کا الیکشن لگا ہوا ہے, تو کیا ہوگا پھر؟ سینٹ کیسے الیکٹ ہوگا؟
بادامی صاحب میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں جی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشنز کے لیے ہی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن سے فرار کا راستہ کبھی نہیں اپنائے گی. وہ ضرور چاہتے ہیں. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم سینیٹر بننا, ایم این اے بننا, ایم پی اے بننا عوام کے لیے چاہتے ہیں نا. الیکشنز ہوں گے تو ہم وہ بنیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایسے حالات ہوں تو آپ یہ کام ضرور کریں. اس کے لیے بیٹھے ہیں نا ساری پولیٹیکل بڑی پارٹیاں بیٹھے ہیں آپس میں. ہم تو چھوٹی پارٹی کے لوگ ہیں, ہماری تو بات کو آج ویلیو بھی نہیں دی جا رہی. ہم پہ تو یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ 4 لوگ تھے, 6 لوگ تھے. ہمارے چیئرمین سینٹ جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ اب یہ بات کر رہے تھے صاحب کہ یہ جو ہے چیزیں رولز کو کیسے انہوں نے ختم کر کے کروا دیا. جب آپ کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں تو بھائی فیڈریشن ہے, یہاں پر لوگ ہیں, ان کی باتیں سنیں, کسی منتخب نمائندے کو اس کا حق دیں. ہم نے کیا گناہ کبیرہ کر دیا تھا کہ آج ہم پہ یہ تنقید کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب کودا بابر صاحب فور یور ٹائم. بہت شکریہ, اپنا اوپینین دے رہے تھے. اب اس پہ ذرا پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب سے بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر تھینک یو فار یور ٹائم. پہلے تو بتائیں آپ یہ اس میں نون لیگ سے, ٹھیک ہے آپ کا سیاسی اختلاف ظاہر ہے واضح اپنی جگہ ہے, لیکن اس بات پر آپ نون لیگ کے آرگیومنٹ کو تسلیم کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دلاور خان صاحب نے کر دیا یہ, ابھی جاوید لطیف سے بول کر گئے کہ ان کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے, لا تعلق ہی کر لینی چاہیے. ان کے افنان اللہ بیٹھے تو انہوں نے سریعا اس کی مخالفت کی. سو آپ علی محمد خان صاحب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سینٹ کی قرارداد, یہ بہرحال نون لیگ کی کوئی کارروائی نہیں تھی, یہ کچھ انڈیویجولز کا معاملہ تھا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غیر ذمہ داری کا کام تھا, اور ایوان بالا سے ایوان زیرین پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ناکام سیاسی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. کیونکہ ہمیشہ سے جب بھی وزیر اعظم آتا ہے تو وہ ایوان زیرین سے آتا ہے. صحیح ہے. اور عوام کا حقیقی ترجمان جو ہے وہ ایوان زیری ہے. اپر ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, جس میں سب کو مناسب نمائندگی ہے. دونوں کات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف کسی چھوٹی جماعت یا کسی صوبے کا نہیں, یہ پورے ملک کا ہے. 25 کروڑ عوام کے بارے میں آپ نے اگر کوئی فیصلہ کرانا ہے, اگر آپ نے الیکشن پوسٹ پون کرانا ہے, اس کے لیے جمہوریت کیا کہتی ہے, جمہور سے ہی نکلی ہے جمہوریت. آپ نے سب کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. میں نے اگر وسیم بادامی کا فیصلہ کرنا ہے, اخلاقی طور پہ, آئینی قانونی طور پہ, انسانی طور پہ میری ذمہ داری ہے میں بادامی صاحب کو باخبر تو کروں کہ میں آپ کے بارے میں یہ کرنے لگا ہوں. تو تینوں بڑی جماعتیں, 7 اور بھی جماعتیں, اگر ان کی اتنی تعداد نہیں بھی ہے تو ملک گیر جماعتیں ہیں. اگزامپل دے رہا ہوں جماعت اسلامی کی, پورے ملک میں چھوٹی بڑی جو بھی, جمعیت اسلام ہے, ایم کیو ایم ہے, بڑی جماعتیں ہیں. آپ نے کیا کوئی کنسنسس بلڈنگ کی؟ آپ نے کیا کسی کو پہلے اعتماد میں لیا؟ کیونکہ یہ فیصلہ اگر ہو جائے, اس سے تو سب جماعتوں کے جو انٹرسٹ ہیں اس پہ پلس مائنس ہوگا, اس پہ ضرب پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی بار آتا ہے سینٹ میں, پہلے مہینے 2 شاید اس کو پتہ نہ ہو, لیکن 2 3 4 سال اگر آپ کے ہو گئے ہیں, آپ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس دن آپ کی تقریر اہم نہیں تھی. میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں, اور اپنے بھی جماعت کے جو ہمارے ممبر آنریبل بیٹھے تھے. آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں تھی. آپ صرف 1-2 لفظ کہتے کہ جناب چیئرمین صاحب کورم, دیٹس آل, دیٹ وڈ ہیو بین سفیشینٹ. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے باہمی رضامندی سے کیا, جو کیا صرف گیلری کے سامنے پلے کرنے کے لیے. یعنی اس وقت ایوان میں جو بھی بیٹھا تھا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا, نون کا, پی ٹی آئی, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شریک تھا نا. یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, کیا انہوں نے اپنی پارلیمنٹری لیڈرشپ کو اطلاع کی تھی؟ کیا ان کی انفارمیشن تھی؟ اور دوسری چیز یہ باہر نکل کے انہوں نے کہا, بیرامن تنگی صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کے کہ جی وہ میں قرارداد میں شامل نہیں تھا, تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی کہ نشاندہی نہیں کی, غلطی ہو گئی. دیکھیں یہ غلطی نہیں ہے نا, کچھ غلطیاں جو ہیں وہ معصومانہ ہوتی ہیں. یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک معصومانہ غلطی تھی جو لوگوں سے آپ کے کتنے آدمی تھے, آپ کے کتنے آدمی تھے اس وقت سینٹ میں؟ ہمارا بندہ ہوتا نا, کوئی بھی نہیں تھا. دیکھتا کیسے فری, ہمارا کوئی بھی نہیں تھا ہی نہیں کوئی, لیکن تھے ایک, وہ تھے ایک لیکن نہیں تھے. اچھا وہ آپ کے تھے لیکن آپ کے نہیں تھے. وہ اگر خان کا جانثار ہوتا وہ ایک ہی کافی ہوتا ہے, ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے.
اچھا تو جو آپ کے تھے وہ اب آپ کے نہیں رہے اصل میں، جو وہاں پہ ان کو کھڑے ہو کے دیکھیں، ان کو اپنی جو ہے نا روزی روٹی حلال کرنی چاہیے تھی. آپ کس لیے ادھر بیٹھے ہیں؟ میں کون ہوں؟ علی محمد کون ہے؟ وسیم بادامی نے علی محمد کو نہیں بلایا. وسیم بادامی نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نمائندے علی محمد کو بلایا. ٹھیک بات. میرے سے تحریک انصاف کا نام کاٹ دیں، مجھے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں اور آپ شنواری کھاتے رہیں گے، آپ میرے دوست ہیں، لیکن آپ مجھے پروگرام میں نہیں بلائیں گے. آپ مجھے تب بلائیں گے جب میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کروں گا، اور جب میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرنے بیٹھتا ہوں یا ایوان میں یا عوام میں، میری ذمہ داری ہے کہ میں کم از کم اخلاقی طور پہ جو ہے اپنی جماعت سے دغا بازی نہ کروں. جس اصول پہ میرا لیڈر جیل میں ہے اور میں اگر باہر ہوں اور میں اس پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا، تو پھر میں سمجھتا ہوں، میں کوئی غلط لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز کو بیٹھے تھے انہوں نے یہ سودا کیا، پھر اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے سب کو، دیکھیے نون اور پیپلز پارٹی کا تو ہے ہی، وہ تو آپ نے کہہ ہی دیا. میں تو آپ سے آپ کی جماعت کا پوچھ، ہمارے ممبر کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس کا لیڈر اس وقت کدھر پڑا ہوا. نون کے لیڈر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا لیڈر اتنے سال ملک سے باہر رہا، کیوں رہا، اس نے کیوں تکلیف سہی ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا تو لیڈر پھانسی چڑھ گیا، دوسری شہید ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہم بڑے اچھے کمروں میں بیٹھ کے جناب تو ہم ٹی ڈی اے لیں. کوئی حق روزی حلال کریں، پاکستان کا بھی، آئین کا بھی، اور اپنی جماعتوں کا بھی. آگے بڑھتے ہیں. علی بھائی، آج جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، آپ سمجھتے ہیں ایک مثبت فیصلہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو جو بیک جنبش قلم نااہل کر دینے کا سلسلہ ہے، کوئی بھی ہو، ختم ہونا چاہیے، اور آج یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ضمن؟ دیکھیں، ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا کام اگر ٹائمنگ اس کی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا انٹینشن جسٹس کرنے کا ہے یا آپ کا انٹینشن جو ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کو کیا لگا آج کا فیصلہ دیکھ کے؟ دیکھیں، یہ وقت ثابت کرے گا. لیٹ ٹائم بی دا جج فار دس، کیونکہ یہ 5.5 پونے 6 سال پہلے کا ہوا فیصلہ ہے. میں ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں، میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو کسی آئینی نقطے پہ میدان سے باہر کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میدان سے باہر کرنے کا حق جو ہے وہ صرف پاکستان کے عوام کو ہے. لیکن اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے یا اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا پھر اس کو آئین میں، قانون میں جو بنتی ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن سیاستدان کو ٹیکنیکلٹیز پہ ناک آؤٹ کرنے کا نہ میں اس کے حق میں ہوں نہ ہماری جماعت. لیکن بہرحال ہم یہ بھی سمجھتے ہیں جب نواز شریف صاحب کو، علی صاحب، زیادہ جب نواز شریف صاحب کو زیادہ اہم ایک نقطہ اور بھی آپ مکمل کر لیں. اس وقت 25 کروڑ عوام فیصلہ کرنے جا رہی ہے 1 مہینے بعد، اور اس میں سے کم و بیش 2, 2.5, 3 کروڑ لوگوں کی نمائندہ جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھینا جا رہا ہے. کیا اتنی تندہی اور اتنی تیزی اس معاملے میں بھی دکھائی جائے گی؟ پرسوں سماعت لگی ہوئی ہے نا اس پہ، کل پشاور ہائی کورٹ میں اور پھر پرسوں سپریم کورٹ میں 10 تاریخ کو. لیٹ جسٹس بی ڈن ایون اف دی ہیون فالز. کریکٹ. اور یہ جو آپ نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ والی بات کی، آپ کے خیال میں جب ایک سابق وزیر اعظم کو یہ کہا گیا کہ صاحب آپ اس کمپنی کا اقامہ رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کمپنی کے ملازم ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس کمپنی سے ماہانہ اتنی سیلری ریسیو کر سکتے تھے، آپ نے ریسیو نہیں کی لیکن ریسیویبل تو تھی. چونکہ ریسیویبل تھی اس لیے بہرحال آپ کا ایسٹ تھا، چونکہ ایسٹ تھا اس لیے آپ کو بہرحال ظاہر کرنا تھا. چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کیا اس لیے آپ نے جھوٹ بولا. چونکہ آپ نے جھوٹ بولا اس لیے آپ نہ صادق ہے نہ امین ہے. چونکہ آپ نہ صادق ہے نہ امین ہے اس لیے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے 62 کے تحت نائل، اور چونکہ نائل ہے تو زندگی بھر نائل. یہ جو سارا تھا یہ آپ کے خیال میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھا یا بالکل انصاف کے مطابق ایک صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں، اس پورے کیس میں ہم نے تو تقریباً روز ہی اس کو فالو کیا تھا. میں شاید خان صاحب کے ساتھ روز ہی ہوتا تھا ادھر. ہمارے خیال میں ہماری جماعت کے اس کیس کا فیصلہ بنیادی طور پہ ہلکا آیا تھا. اصل میں اس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ اس چیز پہ آنا تھا جس کی وجہ سے پاناما پیپرز آئے تھے، اور جو محترم میاں نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک بات کی تھی، اور میں I'll take you back to 2017. میں اس وقت ایوان میں بیٹھا ہوا تھا اور میری موجودگی میں اس وقت قائد ایوان میاں صاحب نے یہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، اور انہوں نے باقاعدہ ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کے سامنے کوئی پیپر شیپر لے رہا ہے یا پتہ نہیں کوئی چیز، انہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب سپریم کورٹ میں ان کے وکیل سے محترم جج صاحبان نے، شاید چیف جسٹس صاحب تھے یا آصف کھوسا صاحب تھے، کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے لیڈر نے تو یہ بتایا تھا، آپ کے موکل نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، تو کہاں ہیں وہ ذرائع؟ مجھے وہ تاریخی الفاظ یاد ہیں کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل فیصلہ وہ والا ہونا تھا. فیصلہ تھوڑا ہلکا آیا تھا لیکن وہ بھی جج تھے، یہ بھی جج ہیں. ٹائم فیصلہ کرے گی. لیٹ ٹائم بی دا جج کہ کیا انصاف ہوا ہے یا نہیں. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں اب تو فیصلہ آ گیا، تجزیہ تو ہو سکتا ہے، تعریف بھی ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے. اگر معاملہ اتنا ہی کھلا کھلا تھا تو سپریم کورٹ نے اتنا دقیق نقطہ نکال کے پھر کیوں ان کو باہر کیا؟
وہ اتنا ہی کھلا معاملہ تھا تو وہ لوگ بھی اب چلے گئے, وہ وقت بھی اب گزر گیا, وہ بھی اب پتہ نہیں ریٹائرمنٹ بھی آدھی گزار چکے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہو تو پھر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. میں کہتا ہوں یار, خان صاحب بھی ہوں, میاں صاحب بھی ہوں, زرداری صاحب بھی ہوں, تینوں میدان میں نکلیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں, میں خان صاحب کو کہوں گا وہ مان بھی جائیں گے کہ کوئی ایسا بھی حلقہ ہو جہاں یہ تینوں کھڑے ہوں الیکشن میں. فیصلہ عوام, یہ عوام سے ہم کیوں ڈرتے ہیں بادامی صاحب, یہ عوام سے ہم کیوں ڈرتے ہیں, عوام سے فیصلہ کیوں نہیں کراتے؟ Let for a change the people of Pakistan be the umpires. وہی تو وہاں سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا نا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو صرف عوام ہی لائے اور عوام ہی مسترد کریں, اس کو اس طریقے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے. تو یہ پچھلے وزیر اعظم کو جو نکالا گیا وہ آپ کے خیال میں صحیح نکالا گیا, یا وہ ڈیزرو کرتے تھے نکالا جانا, یا ان کو باہر کرنے کے لیے آئینی شکوں کا سہارا لیا گیا؟ دیکھیں, بہت سی غلطیاں تو میاں صاحب نے بھی کی ہیں. پاناما پیپرز جو تھے وہ نہ عمران خان صاحب کی اس زمانے میں پیداوار تھے, نہ اس وقت جو بھی آرمی چیف تھے, نہ اس وقت چیف جسٹس کے تھے. دیٹ واز این انٹرنیشنل افیئر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز پہ ان کو سزا نہیں دے گی, جو اصل مقدمہ تھا, جو اصل چیز تھی, بڑے ہلکے نکات پہ. لیکن اب دیکھیں وہ وقت گزر گیا, اب تو آج کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف ہونا ہے تو پھر انصاف ایسا ہو جو ہوتا ہوا نظر آئے. پھر عمران خان بھی میدان میں ہو, پھر تحریک انصاف بھی میدان میں ہو, بلہ بھی ہمارے ساتھ ہو, شیر بھی ادھر ہو. پھر پتہ لگے گا کہ شیر کی دھاڑ میں زور زیادہ ہے یا بلے کی چھکے میں. اور آخری بات یہ بتا دیں, مجھے ایک کمیٹی بنی تھی جس میں آپ بھی تھے, بلکہ غالباً آپ چیئر کر رہے تھے, کہ جناب وہ تمام پارٹیز, پیپلز پارٹی, نون لیگ سے بھی بات کرے اور آگے کا کچھ رستہ نکالیں. کچھ نہیں, پیش رفت نہیں ہوئی اس میں امن علی محمد خان صاحب؟ میرا دوست میں نقطہ سمپل ہے کہ ہم نے الائنس وغیرہ کی طرف نہیں جانا. آزاد شفاف الیکشن پہ ان سب سے بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ جب ان کو آزاد شفاف الیکشن کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کو 440 ووٹ کا تار ٹچ کر دیا ہے. ان کے ساتھ ہر کوئی بات کرو لیکن آزاد شفاف الیکشن کی بات نہ کرو, کہ ان کو یہ پتا ہے کہ الیکشن ہوگا پھر عوام ہوں گے. آپ نے کوشش کی بات کرنے کی, آپ لوگوں نے, اور عوام کے دلوں میں کون ہے, ان کو پتا ہے کہ عوام کے دلوں میں اڈیالہ والا ہے. آپ نے کوشش کی لوگوں سے بات کرنے کی؟ دیکھیں, ٹاپ لیڈرشپ سے تو نہیں, لیکن جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان سے تو رابطہ رہتا ہے. لیکن نقطہ وہی ہے نا, آزاد شفاف الیکشن, ان کو 9 مئی جو ہے وہ 9 مئی کا بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو میدان سے باہر کرنے کے چکر میں 9 مئی پہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جس نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو عدالت کے ذریعے قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے ملے. لیکن باقی جماعت, عمران خان, بہت سے بے شمار لوگ ہمارے, سب نے تو 9 مئی نہیں کیا نا. جس نے غلط کیا ہے وہ اس کو بے شک سزا ملے, لیکن اس میں جو شر پسند عناصر ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل پراپر انکوائری ہو. لیکن 9 مئی کا بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو میدان سے باہر کرنے کے چکر میں ہے, خاص کر مسلم لیگ نون. تو اگر عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہے تو اس کے گناہ گار عمران خان یا تحریک انصاف تو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب. ہم ایک بریک کے بعد اور ذات یاد ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں الیکشن 30-31 دنوں کی دوری پر ہے, پڑوس میں بنگلہ دیش میں الیکشن ہوا, اور ایسا الیکشن ہوا جس سے پہلے سب کو معلوم تھا کہ کون جیتے گا. حسینہ واجد صاحبہ چوتھی مرتبہ مسلسل بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں, ایک ایسے عالم میں کہ جب اپوزیشن پارٹی پہ کریک ڈاؤن ہے, ان کا 20-25 ہزار بندہ جیل میں ہے, ان کی لیڈر جیل میں ہیں, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. اس طرح اس ماحول میں لوئسٹ ٹرن آؤٹ کے ساتھ 300 میں سے 250 نشستیں انہوں نے جیت لی ہیں. حسینہ واجد صاحبہ کی پارٹی نے 50 آزاد امیدوار جیت گئے, جن میں سے بھی اکثر انہی کے پلانٹ کیے ہوئے ہیں, اور 8-9 ایک اور پارٹی نے جیت لی ہیں جو کہ ان کی حمایتی ہے. بنگلہ دیش عملاً 1 پارٹی رول کی طرف بڑھ رہا ہے, جہاں پر نام جمہوریت کا ہے لیکن نظام میں سب کچھ ہے سوائے جمہوریت کے. پاکستان کا الیکشن اس سے مختلف داستان سنائیں.